الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہدایت کو واضح کرنے کے بعد ہدایت کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لیے مناسب ہے اور کون ہدایت کے لیے مناسب نہیں ہے، کس کو ہمیں ہدایت دینی ہے اور کس کو ہدایت نہیں دینی ہے۔ اس لیے رسول کو ایک مبلغ بنا کر کے کہ آپ اچھی گفتگو اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بتائیں۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور بہت ہی نرم انداز میں اس سے گفتگو کریں۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا اسی کو ہدایت دے گا۔ حالانکہ فرعون کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے بھیجا حجت قائم کرنے کے لیے کہ ایک ڈرانے والا اس کے پاس آیا اور اسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانے کی بھرپور کوشش کی۔ ہم تھوڑا سا اگر غور کریں قرآن مجید کے قصص میں، اور اس غور و فکر کے بعد جو نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ کہ دیکھیں، اسی فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی ایک محل میں تھی اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہدایت مقدر کیا۔ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں اسے ہدایت مل گئی، یعنی فرعون کے گھر میں جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور اس کا باقاعدہ اقرار کرواتا تھا۔ برخلاف اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کے سگے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، یا اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا اپنا بیٹا رہنے والا وہ ہدایت سے محروم رہا۔ یہ قصے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہدایت ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور نبیوں کا دور ختم ہونے کے بعد ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ یہ ہدایت ہم کو مل گئی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں دن رات، اللہم ثبتنا علی الاسلام، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اس کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر باقی رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔